میں تمہیں محدثین کے امام سے یہ ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ جو ہمارے زندہ ہیں دنیا میں ان کا معاملہ چھوڑو، تم ہمیں کوئی چھٹی نہ دو، ہم جو قبر میں ہیں ان سے یہ ثابت کروائیں گے کہ ان کا انداز کیسے ہوتا ہے، وہ قبر میں رہ کے کیسے سنتے ہیں اور کس انداز میں قبر سے وہ اپنی زندگی کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ کتاب الثقات ہے جس میں 66 راویوں کا ذکر ہے۔ یہ امام ابن حبان کا وہ مجموعہ ہے کہ جس کی جلدوں کو دیکھ کر حدیث کا معیار معین کیا جاتا ہے، حدیث کمزور ہے یا صحیح ہے، اس کے راویوں کی جو پوزیشن ہے ان کتابوں سے، یہ کتاب الثقات جیسی کتابوں سے معین ہوتی ہے۔ اس کتاب کے اندر جلد نمبر 2 پر صفحہ نمبر 32 پر حضرت احبان بن سیفی، حضرت احبان بن سیفی ان کا ذکر ہے۔ یہ حضرت احبان بن سیفی کون ہیں؟ یہ 14ویں 15ویں صدی کے نہیں، یہ بڑے پرانے ہیں۔ کون؟ یہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے ہیں، یہ حضرت ابو ذر غفاری کے شاگرد ہیں۔ یہ احبان سیفی، احبان بن سیفی حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، اور ان کا انداز کیا ہے؟ یہ بصرہ میں رہتے تھے اور بڑے زاہد و عابد تھے، بڑے پرہیزگار تھے۔ انہوں نے موت کے وقت یہ وصیت کی تھی، اوصى عند موته، کہ وصیت تھی الا اللہ یکفنا فی قمیص مخیط، کہ مجھے سلائی شدہ قمیص میں دفن مت کرنا، مجھے سلی ہوئی قمیص مت پہنانا۔ آج یہ لوگ کہتے ہیں قمیص تم نے خود اتاری، قبر میں تم نے خود اتارا، وہ خود نہیں اترے، قمیص خود اتار نہیں سکی، قبر میں پہنچے تو تم نے مشکل کشا مان لیے، قبر میں پہنچے تم نے حاجت روا مان لیے۔ میں کہتا ہوں یہ سند کے ساتھ صحابہ کے شاگرد کا انداز پیش کر رہا ہوں، کتاب مجنون لیلا کی داستان کی نہیں، یہ نقد الرجال کے امام ابن حبان کا یہ مجموعہ جس کے ذریعے سے حدیثیں تولی جاتی ہیں، سندیں چیک کی جاتی ہیں، اس کے اندر ایک عظیم محدث، ایک عظیم ولی کا ذکر ان کے شاگرد جس انداز میں کرتے ہیں وہ تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ جب وقت وصال آیا حضرت احبان کا، انہوں نے کہا مجھے سلی ہوئی قمیص مت پہنانا۔ پہلے اس لیے وصیت کی کہ کوئی ایسا مسئلہ چل رہا تھا، کچھ لوگ مصر تھے کہ ہم نے پہنانی ہے، یہ کہتے تھے مجھے مت پہنانا، وصیت کر کے دنیا سے چلے گئے۔ تو کیا ہوا؟ فَكُفِّنَا فِي قَمِيصٍ، پیچھے وہ پارٹی غالب آ گئی، انہوں نے کہا شیخ جو کچھ کہہ کے گئے ہیں ٹھیک ہے، مگر ہم تو قمیص ہی پہنائیں گے، ہم نے جو کہا ہے سوچا ہے، ہم نے بنوا کے رکھی ہے، ہم نے قمیص پہنانی ہی پہنانی ہے۔ اب جو کہتے تھے کہ شیخ کی وصیت کو پیش نظر رکھو وہ مغلوب ہو گئے، قمیص پہنانے والے غالب ہو گئے۔ احبان سیفی کو قمیص پہنائی گئی، روح نکل گئی ہے، جنازہ ہو گیا ہے، قبر میں دفن کر دیا گیا ہے۔ فلما رجعوا من دفنہ، جب کہ ان کے رشتہ دار ان کو دفن کر کے گھروں کی طرف واپس لوٹے تو کیا ہوا؟ کہتے ہیں داخلوا دارہ، ان کے گھر، ان کے کمرہ خاص میں داخل ہوئے، فَإِذَا الْقَمِيصُ الَّذِي كَفَّنُوهُ فِيهِ مَوْضُوعٌ فِي الْبَيْتِ، وہ قمیص جو ان کو کفن میں پہنائی تھی ان کے گھر لٹکی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ صفحہ نمبر 32، ترجمہ نمبر 205۔ احبان سیفی، ان کا وقت وصال، وصیت یہ ہے مجھے سلی ہوئی قمیص مت پہنانا، روح نکلی تو کسی نے پہنا دی۔ میں پوچھتا ہوں ان لوگوں سے جو کہتے ہیں زندہ دو کوئی اپنا بابا، ہم رکھتے ہیں قبر میں 6 گھنٹے پھر تمہیں واپس کر دیں گے، میں کہتا ہوں میرے فوت شدہ بابا کا مقابلہ کون کرے گا؟ جن کو قمیص زندگی کے ختم ہونے کے بعد پہنائی گئی، مرضی نہیں تھی کہ مجھے قمیص سلی ہوئی پہنائی جائے، وہ پہنا کے دفن کیا، قبر بند ہو گئی،
میں پوچھتا ہوں قمیص نکال کے کون لایا تھا؟ قمیص کو گھر میں کس نے لٹکایا تھا؟ قمیص واپس دفن کرنے والوں سے پہلے کیسے پہنچی تھی؟ تو میرا قرآن کہتا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس بیٹھا ہوا اگر کتاب کا عالم وہ ہزاروں میل دور سے تخت لا سکتا ہے تو میرے محبوب کا امتی اپنی قمیص بھی گھر میں پہنچا سکتا ہے۔ قرآن میں ہے کہ شہید زندہ ہے تو نبی بھی زندہ ہے، تمام انبیاء حضور کے پیچھے نماز بھی ادا کی، تو اس سے تمام کا زندہ ہونا صاحب۔ تو کون کہتا ہے نبی زندہ نہیں ہے اور شہید زندہ نہیں ہے؟ یہ تو سوال ہی ختم ہو گیا۔ ہم زندہ مانتے ہیں، ہمارا اختلاف صرف یہ ہے کہ وہ دنیا کی زندگی نہیں آخرت کی ہے۔ اگر دنیا کی ہوتی تو شہید کی بیوہ دوسرا نکاح نہ کرتی۔ جی، غزوہ موتا کے اندر اگر جعفر طیار شہید ہوئے ہیں تو ان کی بیوی اسما بنت امیس کے ساتھ حضرت ابوبکر نے شادی کی ہے۔ تو اگر حضرت جعفر طیار زندہ تھے، جن کے بارے میں بخاری مسلم میں ہے کہ انہیں جنت میں 2 پر دیے گئے ہیں، تو زندہ خامند کی عورت اگر کسی اور مرد کے ساتھ شادی کر لے تو اسے کیا کہا جاتا ہے پھر؟ تو وہ صحابی موجود، آپ امیجن کر سکتے قبر تھوڑی موجود تھی، اور نہیں جی اور زندگی ہو رہا ہے، بس آیا نا اور داڑھ تھلے، قبر پر ان سے دعائیں مانگی۔ داڑھ تھلے آگے نا سارے ہوں آنے والی تھان تے آیا نا، ہاں اور ہے بس اور ہی ہے نا، یہی تو کہہ رہے ہیں نا۔ کیوں پھر دھوکہ دیتا ہے کہ جی زندہ بندے سے جب ہم کوئی کام کر سکتے ہیں تو ایک مرے ہوئے بابے سے یا شہید سے کیوں نہیں مانگ سکتے؟ وہ بھی تو زندہ ہے۔ ہاں ان چیز بعد ہی منگی، پہلے وہ سنانی دی فکر کر، ہاں اور نصیحت نہیں ہو کسی نال، ہاں آیا نا داڑھ تھلے۔ اب رہ گئے انبیاء۔ انبیاء کی بیویاں جو ہے نا وہ انبیاء کی وفات کے بعد شادی اس وجہ سے نہیں کرتی کہ آپ یہ پلی لینا شروع کر دیں کہ انبیاء زندہ ہیں، نہیں، اس لیے کہ نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہوتی ہیں۔ اگر وہاں بھی یہ رشتہ نہ ہوتا تو نبی کی بیویوں کو بھی اجازت ہوتی کہ وہ حضور کی وفات کے بعد شادی کر لیتی، لیکن قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورہ الاحزاب میں فرمایا کہ اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑا جرم ہے کہ حضور کی وفات کے بعد تم ان کی عورت میں سے کسی کے ساتھ شادی کرو۔ اور یہاں تک فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی مومنین کی جانوں پر ان سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں، اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں۔ وہاں پہ بھی نبی کا آخرت کی زندگی میں زندہ ہونا یہ دلیل نہیں ہے کہ نبی کی بیوی جو ہے وہ ان کی وفات کے بعد شادی نہیں کرے گی، بلکہ ان کا امت کا ماں ہونا ہے۔ ہاں ورنہ مجھے بتائیں جعفر طیار کی جو تھی بیوہ، انہوں نے نکاح کیا سیدنا ابوبکر کے ساتھ، ان سے محمد بن ابی بکر پیدا ہوئے، اور اسی وجہ سے آپ دیکھیں نا کہ محمد بن ابی بکر کی پرورش مولا علی نے کی ہے۔ ہاں یہ مولا علی کے 2 بڑے لاڈلے بیٹے تھے، جو یعنی ماں کی طرف سے آپ سمجھ لیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یعنی اہل البیت کے ساتھ قریبی تعلق تھا ماں کی طرف سے، ورنہ حضرت علی کی وہ حقیقی اولاد تو نہیں تھے۔ جعفر بن ابی طالب اور محمد بن ابی بکر، جعفر کو اپنی بیٹی بھی دے دی زینب سلام اللہ علیہا، اور محمد بن ابی بکر تو آپ کو پتہ ہے ہر وقت مولا علی کے ساتھ ہی تھے، تو جنگ جمل میں سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا کو بھی سمجھاتے تھے۔ تو اب حضرت ابوبکر کی اولاد اسما بنت امیس سے، پھر حضرت ابوبکر جب فوت ہوئے تو اسما بنت امیس کے ساتھ مولا علی نے نکاح کیا۔ تو اگر شہید زندہ ہونے کا مطلب یہ لیا جائے کہ وہ فزیکلی زندہ ہے، تو جعفر طیار کی بیوی اسما بنت امیس ان کی شہادت کے بعد یکے بعد دیگرے مختلف خامدوں کے عقد میں نہ جاتی۔ یہ آخرت کی زندگی ہے، اور قرآن نے واضح حکم فرما دیا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں شعور نہیں ہے اس زندگی کا۔ جب اس زندگی کا شعور ہی نہیں ہے، پھر اس زندگی کو اس طریقے سے پریزنٹ کرنا جس طرح ہم زندہ ہیں، یہ بالکل زیادتی والی بات ہے۔ یہی ہمارا اختلاف ہو جاتا ہے۔ پڑھتے تو قرآن سے شہید زندہ ہے، جب یہ قرآن سے پڑھ رہے ہو تو آگے یہ بھی پڑھو نا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں شعور نہیں ہے۔ احمد بریلوی صاحب نے ملفوظات شریف کے اندر ان کے بیٹے نے یہ جمع کیا ہے کہ ان سے یہی سوال ہوا، یہ آپ نے پرچی میں مجھ سے سوال کیا نا کہ نبی بھی زندہ اور ولی بھی زندہ تو شہید بھی زندہ، انہوں کو جو پوچھا گیا نا 10 فرق، انہوں کیا فرق یہ ہے کہ عام ولی ہے وہ تو زندہ ہے، لیکن نبی کی قبروں میں ان کی بیویاں بھی ان پہ پیش کی جاتی ہیں، وہ شباشی فرماتے ہیں۔ اس سوال کے جواب میں اعلیٰ حضرت کے یہ
پھول جھڑے ہیں. اور دلیل انہوں نے دی کہ ہمارے جو بزرگ تھے عبد الباقی زرقانی وہ فرماتے ہیں، قرآن و سنت نہیں فرماتے. ہاں